گھر میں جگمگاتے. فرمایا علی یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ، یہ تیرا اور تیری قوم کا امام، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. اور اسی مقام پہ داتا صاحب لکھتے ہیں امام اعظم کا خواب. یہ تو داتا صاحب نے اپنا بیان کیا نا. فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کی زیارت ہے. کن کو؟ بولو بھی، پھر بولو. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام پاک ہے نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت ان کے دادا جی مولا علی کے مرید تھے. جیدہ دادا مولا علی دا مرید ہوئے تھے، پوتا ابو حنیفہ ہی جمعے گا نا. اور ان کے ابا جی کو فیض حاصل رہا مولا علی کے گھر کا. اور خود امام اعظم ابو حنیفہ نے امام حسین کے پوتے امام باقر اور امام حسین کے پڑ پوتے امام جعفر صادق سے رسول پاک کی حدیث پڑھی ہے، فقہ کا علم امام اعظم ابو حنیفہ نے. اور امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے وہ 2 سال جو میں رسول پاک کے شہزادے امام جعفر صادق کے قدموں میں رہا، ان سے حدیث اور فقہ کا علم پڑھا، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں تو مر جاتا. ہاں ان کے مرید ہیں. اور امام جعفر صادق امام اعظم کا ماتھا چوما کرتے، ماتھا چوما کرتے. اور امام جعفر صادق اور تمام اہل بیت کے ساتھ آپ کا ایسا عشق اور پیار کے سبحان اللہ. اور امام اعظم کی شہادت بھی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہوئی. آپ نے بادشاہ کے ساتھ مخالفت کی اور حضور کے شہزادوں کے حق میں فتوی دیے. اور جب اہل بیت نے بادشاہ کے خلاف جھنڈا اٹھایا تو امام اعظم نے ان کے ہاتھ میں فتویٰ دیا. اسی پاداش میں آپ کو شہید کیا گیا، کوڑے مار مار کے زہریلا دودھ زبردستی پلا کے آپ کو شہید کیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ شہید اہل بیت ہیں. امام جعفر صادق کی جو فقہ، جو حدیث کا علم، جو سب کچھ ہے وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے. یعنی ہماری جو فقہ حنفی ہے یہ سارا فیض امام جعفر صادق کا ہے، امام محمد باقر کا ہے. ہم ہیں وارث ائمہ اہل بیت کے. ائمہ اہل بیت کا فیض امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے امت کو قیامت تک پہنچتا رہے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کی زیارت ہوئی. امام اعظم نے دیکھا کہ حضور حوض کوثر پہ جلوہ گر. اور اس دور کے بہت بڑے ولی تھے، امام تھے امام نوفل. امام اعظم فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت نوفل جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں، جام کوثر کے جام پلا رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے حضرت نوفل سے کہا مجھے بھی جام کوثر پلاؤ نا. انہوں نے کہا حضور سے پوچھ کے پلاؤ، کیونکہ حضور جس کو اجازت دیں گے وہی جام کوثر. تو جیڑا بندہ حضور دے صحابہ دی توہین کر دو ہوئے انہوں جام کوثر لبنا ہے. سنیوں جام کوثر صرف آسانو لبنا ہے. امام احمد رضا کے بیٹے حجت الاسلام سید حامد رضا فرماتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھوں سے 4 یارہ نصیب بننے، ہاتھوں سے 4 ہم کو ملیں گے جام 4. پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر ہمیں پلائیں گے، عمر پلائیں گے، عثمان پلائیں گے، علی پلائیں گے، پھر گل مک جائے گی. نا فرماتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے جام 4. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے، دستے حسن حسین سے. آپ نے گل اتھے پوری کرتی تھی، دا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق تو گل شروع ہوئی تو امام حسین تک کپڑے گی، تو امام حسین تو گل شروع ہوئی تو غوث پاک تک کپڑے گی. موج ہی موج، موج ہی موج قیامت دن سنیا دی انشاءاللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت نوفل سے کہا مجھے بھی جامع کوثر پلائیں. انہوں نے کہا حضور سے پوچھتا ہوں،
حضور کی اجازت ملے گی تو پھر پلاؤں. امام نوفل یہ کہہ کہ حضور کی طرف چلے. حضور نے دور سے فرما دیا پلاؤ پلاؤ. ابو حنیفہ حضور کے در پہ کھڑا، حضور پلائے نا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اللہ، حدیث ہے حضور کی، فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله. فرمایا میری امت میں ایک ایسا بھی جوان ہے اگر ایمان دنیا سے اٹھ جائے، آسمانوں پر چلا جائے تو وہ وہاں سے بھی لے آئے گا. پوری امت نے کہا اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. امام اعظم فرماتے ہیں حضرت نوفل نے مجھے بھر کے جام کوثر دیا، حضور کے حکم سے، فرمایا پلاؤ اسے. فرماتے میں نے پیا جی بھر کے، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو وہ عطا کر دیا. امام اعظم کے ساتھی کون ہیں؟ امام قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر. اور یہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچتا ہے داتا گنج بخش تک، یہ سلسلہ پہنچتا ہے امام احمد رضا تک، یہ سلسلہ پہنچتا ہے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا تک، یہ سلسلہ پہنچتا ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد تک، یہ سلسلہ پہنچتا ہے بابا خادم حسین رضوی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، یعنی امام احمد رضا. اب اگلی بات سنو، وہ جو میں نے بات سنائی نا کہ قیامت کے دن مولا علی آئیں گے، ایک پاس حضور ہوں گے، ایک پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے یہ بات میں نے آپ کو سنانا چاہی. امام اعظم فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، میں نے چلیا آج آنکھ چھڑ کل سچ مچ آنکھیں گا میں نے حضور کو دیکھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی دن میں بھی کہوں وہ کہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضور دے سجے پاسے ایک بابا جی کھڑے تھے، بڑے سونے رج کے سونے کہ حسنوی جنانوں تک کے رج جائے. بڑے سونے بابا جی میں دیکھے حضور دے سجے پاسے کھڑے تھے. انہوں نے اپنی گل رخسارا حضور دے چہرہ پاک دے نام. ان بابا جی کا مقدر ان کی کوئی برابری کر سکتے؟ فرماتے ہیں بابا جی نے اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے ساتھ، اپنی گل مبارک رخسارا حضور کے رخسارے. واہ واہ واہ. امام اعظم نے تو رشک کیا ہوگا نا، پہلے تو نظارہ لکھ وار تک کیا ہونا. پھر حضرت نوفل کو کہا اے تے حضور جلوہ گر نے تے حضور دے نالے بابا جی کون نے؟ اے چٹی داڑی والے تھے، چٹیاں والاں والے تھے، سونے چہرے والے تھے، اپنی گل حضور دی گل پاک نے لا کے کھڑے. اے بابا جی کون نے؟ فرمایا حضور دے دادا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. کون ہے حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کے دوسری طرف دوسری جانب دیکھا، وہاں بھی ایک بڑے سونے بابا جی کھڑے تھے. تو میں کیا اے کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق اکبر. اب بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. تے ہن لاؤ نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.